آپ کو اس پریزنٹیشن میں خوش آمدید۔ میں ہوں انجینئر بشیر احمد ڈار۔ آج ہم بات کریں گے سٹیل ٹیوبولر پول کی ارتھنگ کے بارے میں۔ جموں کشمیر میں پاور ڈسٹریبیوشن کے لیے یعنی 33 kV، 11 kV اور LT کی ڈسٹریبیوشن کے لیے دو طرح کے پول استعمال کیے جاتے ہیں، سٹیل ٹیوبولر پول اور PCC پول۔ سٹیل ٹیوبولر پول کا جو حصہ زمین میں ہوتا ہے اس کو سڑنے سے بچانے کے لیے سیمنٹ کنکریٹ پروٹیکشن دیا جاتا ہے، جس کو سیمنٹ باٹمنگ کہتے ہیں۔ سیمنٹ باٹمنگ اس ڈرائنگ کے مطابق کی جاتی ہے، جس کا نمبر یہاں دیا گیا ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ نمبر دیا گیا ہے CP&P ڈیٹڈ 31/10/2022 اور یہ KPDCL کی ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہے۔ پول زمین میں کیوں سڑتے ہیں؟ سڑنے کی وجہ یہ ہے کہ زمین میں نمی اور کیمیکلز ہوتے ہیں جو آکسیجن کی موجودگی میں لوہے کو زنگ میں تبدیل کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ پول کا وہ حصہ سڑ جاتا ہے جو زمین کے اندر ہوتا ہے، بالخصوص وہ حصہ جو بالکل اوپر ہوتا ہے، جو زمین کی سطح کے ساتھ لگا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پہ آکسیجن زیادہ موجود ہوتا ہے اور باقی کیمیکلز اور موئسچر بھی ہوتا ہے، اس وجہ سے پول زیادہ وہاں پہ سڑتا ہے۔ اب آپ یہ سامنے والا ٹیبل دیکھیں، اس میں نے ریزسٹیوٹی دکھائی ہے زمین کے جو مختلف اجزاء ہیں، یعنی سی واٹر ہے، کلے ہے وغیرہ وغیرہ، اور لاسٹ میں خشک کانکریٹ کا دیا ہے میں نے ریزسٹیوٹی، یعنی جو زمین کی صلاحیت ہے بجلی کی کرنٹ روکنے کی، وہ کس قسم کی زمین میں کتنی ہے۔ اب آپ مٹی کا دیکھیں، کلے یہاں پہ دکھایا گیا ہے 40، جبکہ خشک کانکریٹ کا 10,000 اوم میٹر دیا گیا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو عام مٹی ہے اس کی جو بجلی کی کرنٹ، بجلی کے راؤ روکنے کی صلاحیت ہے وہ بہت کم ہے، جبکہ کانکریٹ کی صلاحیت بہت زیادہ ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جو پول کانکریٹ میں ہوتا ہے اس پول کا زمین کے ساتھ کنیکشن صحیح نہیں ہوتا، بہت کمزور کنیکشن ہوتا ہے۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں، یہ سلائڈ دیکھیں آپ، یہاں پہ یہ ایک پول ہے، اس کے اوپر مان لیجیے 11 kV یا 33 kV کی لائن لگی ہوئی ہے، اور یہاں پہ نیچے سیمنٹ باٹمنگ لگی ہوئی ہے، اور خدا نخواستہ اگر یہ انسولیٹر ٹوٹ جاتا ہے اور جو 11 kV یا 33 kV کا کنیکشن پول کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جاتا ہے انسولیٹر ٹوٹنے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، مان لیجیے کسی پیڑ کی ٹہنی یہاں لائن پہ گری اور اس کا کنیکشن پول کے ساتھ بھی ہو گیا، یا کوئی پرندہ لگ گیا اور اس نے کنیکشن کر دیا کنڈکٹر اور پول کے بارے میں، نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ جو پول ہے اس کا وولٹیج بھی وہی ہوگا جو لائن کا وولٹیج ہے۔ اب چونکہ پول نیچے سیمنٹ میں ہے، اور سیمنٹ کی میں نے بتایا آپ کو کہ ڈرائی سیمنٹ کی جو انسولیشن جو ریزسٹیوٹی ہے اس کی وہ 10,000 اوم میٹر ہے، تو اب یہ پول جو ہے یہ زمین میں ڈسچارج نہیں کرے گا، اس کا جو پوٹینشیل ہے وہ بڑھ جائے گا، اور زمین کے ساتھ چونکہ اس کا کنیکشن نہیں ہے اس لیے یہ پوٹینشیل اس پول پہ ہی رہے گا۔ اس صورت میں اگر کوئی انسان یا حیوان وہاں سے گزرے اور اس کے کسی جسم کے کوئی حصہ پول کے ساتھ لگ گیا، مان لیجیے ہاتھ لگ گیا یا حیوان نے اس کے ساتھ منہ لگایا، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو پول کا جو پوٹینشیل ہے وہاں سے اور اس انسان اور حیوان کے پاؤں کے نیچے
ایک پوٹینشیل ڈفرنس آئے گا. مان لیجیے پول 11 کے وی پہ ہے, اب زمین 0 پہ ہے, کیونکہ ہم نے ٹرانسفارمر کا نیوٹرل جو 33/11 کے وی ریسیونگ اسٹیشن میں ٹرانسفارمر ہے, اس کا نیوٹرل ہم نے زمین کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے. اس طرح زمین اس سرکٹ کے لیے 0 وولٹیج پہ ہے. تو آدمی جو یہاں دکھایا گیا ہے اس کا ہاتھ پول کے ساتھ لگا ہوا ہے, پول کا وولٹیج جو ہے 11 کے وی ہے, اس کے پاؤں کے نیچے جو وولٹیج ہے وہ 0 وولٹیج ہے, اور اتنی زیادہ وولٹیج ڈفرنس کی وجہ سے ایک کرنٹ فلو ہوگی. یہ کرنٹ کیسی فلو ہوگی؟ یہ پول سے پہلے کنڈکٹر سے, پھر ٹوٹے ہوئے انسولیٹر سے یا کسی اور فالٹ سے, پھر پول سے, پھر انسان کے ہاتھ اور جسم سے زمین تک یہ کنیکشن ہو جائے گا. اور اس طرح سے یہ فالٹ جو ہے یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے. اب اس کو ایوائڈ کیسے کریں؟ اس کو ایوائڈ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم پول کا کنیکشن, پول کا زمین کے ساتھ اچھا کنیکشن کریں. وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیں, یہاں پر میں نے ایک ارتھ دکھائی ہے جو پول کی ہم نے کی ہے, یعنی پول کا کنیکشن ہم نے ارتھ کے ساتھ کیا ہے. یہاں پہ ایک چینل دکھائی ہے, 75/40 چینل کا پیس پول کے ساتھ ویلڈ کیا ہوا ہے, اور سائڈ میں یہاں پہ ایک سٹرپ لگی ہوئی ہے, نٹ اور بولٹ کے ساتھ اس کا کنیکشن کیا گیا ہے. اب اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں اگر فالٹ آ گیا, چاہے انسولیٹر ٹوٹے یا پیڑ کی ٹہنی کنڈکٹر اور پول کے بیچ میں فالٹ کرے, یا کسی پرندے کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی وجہ سے ہو جائے, تو پول کا چونکہ زمین کے ساتھ کنیکشن ہے, اسی لیے امیڈیٹلی ایک ہیوج کرنٹ فلو ہوگا فرام کنڈکٹر ٹو پول اینڈ ٹو ارتھ. اور یہ فالٹ کرنٹ جو ہے یہ واپس جائے گی ریسیونگ اسٹیشن. مان لیجیے 11 کے وی کا پول ہے, یہ زمین کے تھرو واپس ریسیونگ اسٹیشن کے ٹرانسفارمر کے نیوٹرل میں جائے گی. فالٹ آئے گا, بریکر ٹرپ ہوگا, اور امیڈیٹلی یہ لائن آئسولیٹ ہو جائے گی. تو اس طریقے سے یہ پول جو ہے یہ عوام کے لیے اور حیوانات کے لیے یہ ایک محفوظ ایک ایسٹ بنے گا. سیفٹی کے حساب سے یہاں کوئی خطرہ نہیں رہے گا. اس کے علاوہ یہ جو ارتھ ہے یہ شٹ ڈاؤن کے دوران جب ہمارے لوگ, ہمارے ٹیکنیشین, ہمارے لائن مین پول پہ چڑھتے ہیں اور کام کرتے ہیں, اس وقت اس ارتھ کو ارتھ راڈ کے کنیکشن کے لیے بھی یوز کیا جا سکتا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے یہ جب ہم شٹ ڈاؤن لیتے ہیں اور 11 کے وی یا 33 کے وی پہ کام کرتے ہیں, میں ڈسٹریبیوشن کی بات صرف یہاں کروں گا, حالانکہ ہائر وولٹیج لیول پہ بھی یہی پروسیجر ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم تینوں کنڈکٹروں کو ارتھ کرتے ہیں, زمین کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں. تو ایک کلیمپ تو نیچے, سی کلیمپ تو نیچے کنیکٹ ہوگا, یہ سی کلیمپ ہے, اور ارتھ راڈ کا جو جی کلیمپ ہے وہ اوپر ہوگا کنیکٹ کنڈکٹر کے ساتھ. تو اس وقت یہ جو ارتھ ہے یہ لائن کی ارتھنگ کے لیے بھی یوز ہوگا اس ٹائم, کیونکہ مان لیجیے یہ پول جو ہے یہ کہیں پہ سڑک پہ لگا ہوا ہے جہاں پہ ایسفالٹ لگا ہوا ہے, پکی سڑک ہے, تو وہاں پہ آپ کو ارتھ نہیں ملے گا, اور یہی ارتھ آپ اس چیز کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. اب یہ جو ارتھ ہے اس کی ڈرائنگ باضابطہ ہے KPDCL کی ویب سائٹ پہ, اس ڈرائنگ کا نمبر یہ ہے, یہ دیکھیں آپ, یہ CEP&P یہ نمبر ہوا E001 ڈیٹڈ 30/3/2022. تو یہ ارتھ جو ہے بہت ہی ضروری ہے. اور یہاں پہ آپ ایک چیز دیکھیں, اس میں جو ہول کیا گیا ہے اس ارتھ میں وہ سائڈ میں ہے, وہ ٹاپ میں نہیں ہے. اگر آپ ہول یہاں پہ کریں گے تو یہ جو بولٹ ہے یہ پول کے ساتھ ہٹ کرتا ہے, کیونکہ پول کا جو کرویچر ہے وہ گولائی کے ساتھ ہے, اور یہاں اس کی گیپ بہت کم بنتی ہے. جبکہ اگر آپ اس کو سائڈ میں لگائیں گے اور آپ کو کافی جگہ ملے گی. ساتھ میں جب آپ سائڈ میں لگاتے ہیں بولٹ کو تو اس کو ارتھ کلیمپ کو لگانے کے لیے بھی آپ کو اچھا اسپیس ملے گا. یہاں پہ یہ ڈرائنگ ہے
جس کا ذکر پہلے ہوا، یعنی ڈرائنگ یہ ہے CPNP DWG2022 STPE001 30/3/2022. یہ KPDCL کی ویب سائٹ پہ ہے. یہاں پہ آپ دیکھیے جو میں نے پہلے ایکسپلین کیا کہ یہاں پہ چینل لگا ہوا ہے اور سائڈ میں ہول کیا ہے، اور یہ بولٹ کا سائز بھی یہاں پہ دیا گیا ہے. آپ کو صرف فیبریکیشن کے لیے ڈرائنگ دینی ہے تو آپ کو یہ پول مینوفیکچرر کو ہی دینی ہے ڈرائنگ، تو وہ آپ کو یہ چینل پیس لگا کے دے گا. اب اس کے علاوہ اس ارتھ کے اور بھی پارٹس ہیں. الیکٹروڈ ہے یہ جس کے ساتھ ارتھ کا کنیکشن ہوگا. یہ دیکھیے میں نے وہاں پہ وہ 25/3 کا سٹرپ دکھایا تھا، وہ اس ارتھ راڈ کے ساتھ ہوگا کنیکٹ. یہ ارتھ راڈ 2500 mm یعنی 2.5 میٹر کا ہے، ٹھیک ہے. 20 mm کی GI راڈ ہے، گلونائزڈ راڈ ہے. یہ MS نہیں ہونی چاہیے، گلونائزڈ ہونی چاہیے. اگر MS ہوگی تو اس میں زنگ لگے گا تو وہ اچھا کنیکشن نہیں بنائے گا. جیسے میں نے کہا پہلے کہ پول جو ہے، ہمارے پول جو ST پول ہیں وہ گلونائزڈ نہیں ہوتے، نمبر 1. نمبر 2 وہ کنکریٹ میں چلے جاتے ہیں. نمبر 3 زنگ ہوتا ہے ان میں. تو اس طریقے سے وہ اچھا کنیکشن نہیں بناتے زمین کے ساتھ، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر فالٹ آئے تو پول ڈسچارج نہیں کرتا گراؤنڈ کے ساتھ. اور بارش کے وقت اگر مان لیجیے آپ نے ارتھ نہیں کیا اور پول ڈرائی کنکریٹ میں ہے، اس وقت کوئی فالٹ نہیں آئے گا. جب بارش ہوگی، سنو ہوگا، تو اس وقت فالٹ آ سکتا ہے، کیونکہ ویٹ کنکریٹ جو ہے، ویٹ کنکریٹ اس کی جو ریزسٹیوٹی ہے وہ نسبتاً کم ہے. اب دیکھیے ویٹ کنکریٹ کی کتنی کم ہے، 100 ہے یہاں پہ، جبکہ ڈرائی کنکریٹ کی 10,000 میگا اوم ہے ریزسٹیوٹی، ویٹ کنکریٹ کی صرف 100. مطلب یہی وجہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بارش ہوتی ہے، سنو فال ہوتا ہے، اس وقت لائنیں ٹرپ ہو جاتی ہیں. کیوں ہوتی ہیں ٹرپ؟ کیونکہ اس وقت جو بھی یہ انسولیشنیں ہیں ان کی ریزسٹیوٹی کم ہو جاتی ہے موئسچر کی وجہ سے. تو یہ ارتھ راڈ ہے، گلونائز ہونی چاہیے، اب یہ کام آئے گی. یہ گراؤنڈ لیول دیکھیے، یہ یہاں 300 mm ہے اس کا یہ کلیمپ، یعنی 300 mm ہو گیا 1 فٹ کلیمپ، ½ میٹر یہ پٹ ہے. تو اس طریقے سے یہ کنیکشن ہوگا. یہ تھوڑا پول سے دور رکھنی ہے. اب یہ دوسری وہ تو جب اگر وہ والی جو میں نے پہلے راڈ دکھائی وہ تب یوز ہوگی جب آپ اس کو ہیمر کر کے ٹھوک کے آپ اس کو زمین میں انسٹال کر سکتے ہیں. اگر زمین تھوڑا ہارڈ ہے تو آپ پائپ بھی لگا سکتے ہیں. یہ پائپ ارتھ ہے، دیکھیے یہ 40 mm ڈایا کی پائپ ہے، کلاس B پائپ، اور اس میں چارکول وغیرہ بھی ڈالا گیا ہے تاکہ جو ریزسٹیوٹی ہے زمین کی وہ کم ہو جائے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہولز بھی ہیں بیچ بیچ میں، اگر پانی ڈالنے کے لیے، تاکہ جب ڈرائی سیزن ہو اس وقت آپ اس کے اوپر پانی ڈال کے اس کی ریزسٹیوٹی بھی کم کر سکتے ہیں. تو یہ ڈرائنگ بھی KPDCL کی ویب سائٹ پہ ہے. یہاں پورے اس کے پارٹس کے ڈیٹیلز دیے ہیں، کلیمپ فار ارتھ ہے، بولٹس ہیں، اسپرنگ واشر ہے، اور ان سب کا سائز دیا گیا ہے. اب یہ جو میں نے دکھایا یہ پراپر وے آف ارتھنگ ہے، ارتھ کرنے کا. اب یہ کچھ کام ہیں جو انسپیکشن کے دوران دیکھے گئے صحیح نہیں تھے، ان کو یا تو ٹھیک کیا گیا یا ابھی ان پہ کام چل رہا ہے. اب یہاں پہ یہ دیکھیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہول جو ہے وہ سائڈ میں ہونا چاہیے. اب یہاں پہ اس کانٹریکٹر نے کیا کیا، ہول ٹاپ میں کیا، تو یہ بولٹ یہاں پہ پول کے ساتھ ہٹ ہو گیا. تو یہ اس نے ایسے ہی کھلا چھوڑا، انسپیکشن کے دوران دیکھا گیا اور اس کو پھر ٹھیک کیا گیا. تو یہ یہاں پہ ایک ڈیویشن ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی ایک ڈیویشن ہے. بولٹ بہت ہی اوور سائزڈ ہے اور سملر سچویشن ہے. آپ دیکھیے کتنی گیپ کم ہے ان دونوں کے بیچ میں. تو یہ کنٹریکٹر یہاں پہ اس کو ٹائٹ نہیں کر پایا. یہاں پہ اور ایک ڈیویشن ہے، یہاں تو صرف اس نے ہول کیا ہے اور پھر تار کو صرف اس کے اندر رکھا ہے، کوئی کنیکشن نہیں ہے. تو یہ نہ ہونے کے برابر ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کنیکشن کا.
یہ سملر سچویشن ہے، ایک بولٹ ایک نٹ یہاں پہ ویلڈ کیا گیا ہے اور اس کے بعد جو ارتھ وائر ہے وہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے، پورا کنیکشن نہیں ہے. تو یہ انسپیکشن کے دوران دیکھا گیا اور اس پہ کارروائی ہو گئی. یہ اور ایک کنیکشن ایسا ہی لوز کنیکشن ہے، نہ واشر پراپرلی لگا ہوا ہے، بولٹ بھی بڑا لمبا ہے، تو یہ بھی ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. اب یہاں پہ اس نے چینل بھی لگایا ہے لیکن بولٹ دیکھیے تھرو اینڈ تھرو ہے، تو یہ اننیسسریلی ہے اتنا لمبا بولٹ لگانا. اور پھر جو میں نے کہا کہ جو ارتھنگ آپ کو کلیمپ لگانا ہے اس میں وہ جگہ بھی نہیں ملے گی، کیونکہ جو بولٹ ہے اس نے اندر کا پورا اسپیس جو ہے آکیپائی کیا ہے، اس لیے اس سے تو کنیکشن ہو سکتا ہے لیکن بیٹر وہی ہے جو میں نے پہلے دکھایا. اب یہ تو پرفیکٹ کنیکشن ہے لیکن پرابلم یہ ہے یہ دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا اور یہ سیفٹی کے حساب سے بھی ٹھیک نہیں ہے. مان لیجیے کوئی چلتا ہے اور اس کا قبلہ اس میں پھنس گیا، تو دونوں حساب سے ایستھیٹیکلی اور سیفٹی کے حساب سے بھی یہ اچھا طریقہ نہیں ہے، حالانکہ کنیکشن یہاں پہ ہوا ہے. یہ یہاں پہ ارتھ چینل لگی ہوئی ہے، ایک تو الٹی لگی ہوئی ہے جو میں نے بتایا، دوسرا یہ پول جو ہے یہ اس میں پلانٹ زیادہ ہوا ہے، اس کو تقریباً 20 سے 30 سینٹی میٹر اوپر ہونا چاہیے اس چینل پیس کو، لیکن یہاں پہ یہ بالکل گراؤنڈ لیول پہ ہے. تو اس پول میں دیکھا گیا کہ یہاں پہ کانٹریکٹر نے چھوڑ ہی دیا تھا، ارتھنگ نہیں لگی تھی، حالانکہ چینل لگا ہوا ہے، ہولز بھی صحیح ہیں لیکن کنیکشن نہیں ہے، تو اس کو بعد میں ٹھیک کرا دیا گیا. یہ بھی اور ایک پول ہے جس میں چینل لگا ہوا ہے اور ارتھ کنیکشن نہیں لگا ہوا ہے. یہ بڑا ڈینجرس ہے، جیسے میں نے کہا یہ اس حساب سے بھی ڈینجرس ہے، سیفٹی کے حساب سے بھی، پروٹیکشن کے حساب سے بھی پولوں کو ایسے نہیں چھوڑنا ہے. یہ اور ایک ایگزامپل ہے جہاں پہ زنگ والا بولٹ لگایا گیا، ایم ایس بولٹ لگایا گیا اور اننیسسریلی بہت لمبا بولٹ لگایا گیا. تو یہ آپ دیکھیں اس میں پراپر کنیکشن بھی نہیں ہے، لوز کنیکشن ہے، بہت ہی لمبا بولٹ ہے، ان کو بھی بعد میں ٹھیک کرایا گیا. یہ یہاں پہ اور ایک سچویشن ہے، حالانکہ چینل لگا ہوا ہے، بولٹ بھی صحیح لگا ہوا ہے سائڈ میں، لیکن جو کنڈکٹر ہے وہ گیا ہے کانکریٹ کے تھرو. میں نے کہا کہ کنکریٹ کے تھرو کنڈکٹر لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کنکریٹ کی جو ریزسٹیوٹی ہے بہت ہی ہائی ہے، 10,000 اوم میٹر ہے جیسے میں نے بتایا شروع میں ہی، اور اس کو انسپیکٹ بھی نہیں کیا جا سکتا. کیسے دیکھیں گے یہ جو تار نیچے جا رہی ہے اس کا الیکٹروڈ کے ساتھ کنیکشن بھی نہیں ہے، ٹیسٹ کرنا ہو تو کیسے کریں گے. اس لیے جو یہ ارتھ ہے یہ کنکریٹ کے تھرو نہیں جانا چاہیے، یہ کنکریٹ کے باہر سے جانا چاہیے، وہی طریقہ ہے. اور پہلے وائر کا سٹینڈرڈ تھا لیکن اب کے پی ڈی سی ایل نے اس کو اپ گریڈ کیا ہے، فالٹ لیولیں بڑی ہے، اس لیے اب سٹرپ ارتھ ہے ڈرائنگس میں، اور اسی حساب سے ہمیں ارتھ کرنی چاہیے. یہ جیو فائبر کی پائپیں ہیں، تو ان کا جو آرڈر ہے، جو ہم نے ان کو اپنے پول یوز کرنے کا جو پرمیشن دیا ہے گورنمنٹ نے، جو بھی یہاں ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی جیو ہے یا باقی لوگ جو ہیں، تو ان کو بھی اپنے سارے جو یہ پول ہیں ان کو ارتھ کرنا ہے، کیونکہ آرڈر کے حساب سے ہم ان کے جو یہ پول ہیں، پائپس ہیں، ہم کبھی بھی یہ یوز کر سکتے ہیں فار ایل ٹی لائن. تو اس وقت تو ارتھ کی ضرورت پڑے گی، اس لیے ان کے لیے بھی لازم کر دیا گیا ہے کہ یہ ارتھ کریں، اور ہر جو سپورٹ ان کا ہے، ہر جو پول ان کا ہے وہ بھی ارتھ ہو جائے. اب میں سم اپ کروں گا کہ پول ارتھنگ بہت ہی ضروری ہے. پول ارتھنگ نہ کریں تو خدا نخواستہ جو پول ہے، پرٹیکولرلی جو اسٹیل ٹیولر پول ہے، اب یہ جو کنکریٹ میں ہوتا ہے اس کا زمین کے ساتھ کنیکشن نہیں ہوتا، فالٹ کے ٹائم یہ بہت ہی ڈینجرس بن سکتا ہے، اس کا وولٹیج اتنا ہی چڑھ سکتا ہے جتنا کہ لائن کا وولٹیج ہے. نمبر ایک، پروٹیکشن کے لیے بھی یہ پول ارتھنگ بہت ضروری ہے. اگر پول ارتھنگ نہیں کریں گے تو فالٹ نہیں آئے گا امیڈیٹلی. جب اگر انسولیٹر کریک ہو جائے، اگر فالٹ آئے ٹہنی کی وجہ سے، پرندے کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، پول گرنے کی وجہ سے، اس وقت فالٹ امیڈیٹ آنا چاہیے، اور فالٹ کرنٹ سفیشینٹ ہونی چاہیے تاکہ یہ لائن جو ہے یہ ریسیونگ اسٹیشن سے، یا اگر 33 کے ہو گرڈ اسٹیشن ٹرپ ہو جائے. تو اس حساب سے سیفٹی کے حساب سے بھی، پروٹیکشن کے حساب سے بھی
پول ارتھنگ جو ہے بہت ہی ضروری ہے اور اس کو ہر حال میں کرنا چاہیے، اور انسپیکشن کے ٹائم اس کا کنسٹرکشن کے دوران، انسپیکشن کے دوران اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا، یہ جو پریزنٹیشن میں نے آپ کو دی اور جو میں نے یہاں پہ کچھ ڈرائنگیں دکھائی، کچھ اسپیسیفکیشنیں بتائیں، یہ صرف ٹینڈر ڈرائنگیں ہیں، یہ فائنل اپروو ڈرائنگز نہیں ہیں، یہ کنسٹرکشن ڈرائنگیں نہیں ہیں۔ تو اس پریزنٹیشن کا جو مقصد ہے وہ صرف ٹریننگ ہے، اویئرنیس ہے۔ جب آپ کو کام کرنا ہو تو باضابطہ اپنی جو کمپنی کی، اپنے جو ایگزیکٹو انجینئر صاحب ہیں آپ کے، جو ان کی اپروو ڈرائنگ ہوگی وہی یوز کریں، اور یہ جو پریزنٹیشن ہے یہ صرف ٹریننگ اور اویئرنیس کے لیے یوز کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔